یہ غلو فی الدین ہی کا کرشمہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا کہہ دیا، اور شیعہ وہ اپنے 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں، اور بریلوی حضرات مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے کاربند ہیں۔ اس یہ غلو فی الدین ہی کی مثالیں ہیں۔ ساری چیزیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن ہمارا امام کا قول، ہمارے امام کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم دیکھیں تو اگر ہمارے کسی امام کا قول قرآن و حدیث کے مخالف آ جائے تو باوجود اس کے ہم اس کو غلط قرار دے رہے کہ قرآن و حدیث میں ایسی تعویل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے امام کے قول کے موافق ہو جائے۔ یہ غلو صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جو شخص ذہنی طور پر حق کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہو، وہ پھر فرشتوں کو آسمان سے اترتا ہوا اور مردے اس سے باتیں کرنے بھی لگیں تب بھی وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ اس فساد ذہن کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ وہ غلو فی الدین ہے، اور اسی غلو فی الدین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پورے شد و مد کے ساتھ روکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب میں قرآن والے بھی شامل ہیں کہ تم اپنے دین میں غلو سے بچو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا کہ تم سے پہلی والی امتیں غلو فی الدین کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئی ہیں، تو لہذا تم غلو فی الدین سے بچو۔ یہ غلو فی الدین ہی کا کرشمہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا کہہ دیا، اور شیعہ وہ اپنے 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں، اور بریلوی حضرات مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے کاربند ہیں۔ اس یہ غلو فی الدین ہی کی مثالیں ہیں۔ ساری چیزیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن ہمارا امام کا قول، ہمارے امام کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم دیکھیں تو اگر ہمارے کسی امام کا قول قرآن و حدیث کے مخالف آ جائے تو باوجود اس کے ہم اس کو غلط قرار دے رہے کہ قرآن و حدیث میں ایسی تعویل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے امام کے قول کے موافق ہو جائے۔ یہ غلو فی الدین ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو اصل مسئلہ جو ہمارا تھا وہ رفع الیدین کا تھا، اس کے اوپر ہم نے کچھ احادیث مبارکہ کا تحقیقی جائزہ لیا تھا۔ آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر جو پیش کیا جاتا ہے عدم رفع الیدین کے اوپر، اس کا تحقیقی جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے وہ اثر ہم پڑھ لیتے ہیں کہ وہ اثر ہے کون سی۔ وعن عاصم بن کلیب عن ابی عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ من الصلاۃ ثم لا یعود۔ یہ اثر طحاوی سے لیا گیا ہے، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے نماز کے شروع میں، ثم لا یعود، پھر نہیں کیا کرتے تھے۔ اس روایت کو، اس اثر کو اپنا مستدل بنانا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس روایت میں عاصم بن کلیب ہیں، اور کتب اسماء الرجال میں لکھا ہے لا یحتج بما انفرد به، یعنی عاصم بن کلیب جس روایت میں متفرد ہوں وہ روایت قابل حجت نہیں بن سکتی، تو لہذا اس اثر کو لے کے عدم رفع الیدین کے اوپر دلیل پکڑنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک اور اثر طحاوی سے پیش کیا کہ اسود کہتے ہیں کہ رأیت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ من الصلاۃ ثم لا یعود، کہ ہمیں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ شروعی نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، ثم لا یعود، دوبارہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس اثر میں جو فقرہ ہے ثم لا یعود، اس کی نسبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ کیونکہ امام ثوری رحمہ اللہ علیہ نے اس کو ایسے روایت کیا ہے وقد رواہ الثوری عن الزبیر عن عدی بلفظ کان یرفع یدیہ فی التکبیر لیس فیہ ثم لا یعود، کہ اس میں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رفع الیدین کرتے تھے، لیکن اس حدیث میں رفع لیس فیہ ثم لا یعود، اس میں لا یعود کا لفظ اس میں تھا ہی نہیں، تو لہذا یہ اپنی طرف سے بڑھایا ہوا ہے، تو لہذا اس حدیث کو اپنا مستدل بنانا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ نیز ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث صحیحہ میں رفع الیدین کرنا ثابت ہے، تو لہذا یہ اثر ان کا معارضہ ہرگز نہیں بن سکتا۔ یہی اسود راوی ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں
وہ روایت کرتے ہیں رأیت عمر ان عمر کان یرفع یدیہ فی الصلاۃ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اور اب اصول یہ ہے کہ جب نافی اور مثبت میں تعارض آ جائے تو مثبت مقدم ہوتا ہے، تو لہذا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے، نہ کہ ترک رفع الیدین۔ اور اس کے بعد ایک اور اثر پیش کیا طحاوی سے، مجاہد رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے شروعی نماز میں رفع الیدین کیا پھر نہ کیا۔ اس حدیث کو، اس اثر کو اپنا مستدل بنانا بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ شاذ اور ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہیں ابو بکر بن عیاش، جس کی نسبت سے تقریب میں لکھا ہے ثقۃ لما کبر ساء حفظہ، یہ ثقہ تو ہیں لیکن جب یہ بوڑھے ہو گئے تو ان کا حافظہ خراب ہو گیا۔ اب حافظہ خراب ہونے کے بعد کسی کی روایت کو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ مختصر یہ کہ اگر اس نے حدیث حافظہ خراب ہونے سے پہلے بیان کی ہے تو وہ مطلقاً محدثین کے ہاں قابل قبول ہے، اگر اس نے حافظہ خراب ہونے کے بعد بیان کی ہے تو وہ مطلقاً قابل قبول نہیں۔ اور اب اگر کسی روایت کے بارے میں یہ نہیں معلوم ہو رہا ہو آیا اس نے حافظہ خراب ہونے سے پہلے بیان کی ہے یا بعد میں بیان کی ہے، تو بھی محدثین کے ہاں وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور اس روایت کے بارے میں یہ علم نہیں ہے آیا اس نے حافظہ خراب ہونے سے پہلے بیان کی ہے یا بعد میں بیان کی ہے، تو لہذا اس اثر کو اپنا مستدل بنانا صحیح نہیں ہے۔ اور عمر بن خطاب اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی احادیث صحیحہ میں رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔